السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ مہاراشٹر میں 4 سیٹوں پر ہوئے قانون ساز کونسل کے انتخابات کے نتائج کا اعلان ہو گیا ہے۔ مہاراشٹر میں لوک سبھا انتخابات کے بعد ایک بار پھر شیو سینا UBT کے سربراہ ادھو ٹھاکرے حکمراں محاذ مہایوتی پر بھاری پڑ گئے ہیں۔ ادھو ٹھاکرے کی قیادت والی شیو سینا نے قانون ساز کونسل کی کل 4 میں سے 2 سیٹیں جیت لی ہیں، جبکہ BJP کو ایک اور شیو سینا شنڈے کو ایک سیٹوں پر کامیابی ملی ہے۔ ممبئی گریجویٹ ممبئی ٹیچر الیکشن میں شیو سینا UBT کے امیدوار انل پرب اور JM ابھینکر کامیاب ہوئے ہیں، جبکہ کوکن گریجویٹ سیٹ سے BJP کے امیدوار نرنجن ڈاؤکھڑے اور ناسک ٹیچر سیٹ سے شیو سینا شنڈے گروپ کے امیدوار کشور دڑاڑے نے کامیابی حاصل کی۔ قانون ساز کونسل کے اس انتخاب میں اجیت پوار کی NCP اور راج ٹھاکرے نے بھی امیدوار کھڑے کیے تھے، لیکن دونوں پارٹیاں ایک بھی سیٹ پر کامیاب نہیں ہو سکی۔ وجے مالیا کے لیے مشکلیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ اب ممبئی کی ایک خصوصی عدالت نے مفرور کاروباری وجے مالیا کے خلاف غیر ضمانتی وارنٹ جاری کیے ہیں۔ یہ غیر ضمانتی وارنٹ مالیا کے خلاف انڈین اوورسیز بینک سے 180 کروڑ روپے لے کر اس کی ادائیگی نہ کرنے سے متعلق ہے۔ عدالت نے ان کے خلاف غیر ضمانتی وارنٹ جاری کیا تھا، لیکن اس سے متعلق حکم نامہ 1 جولائی کو سامنے آیا تھا۔ عدالت نے CBI کی دلیلوں کو سننے کے بعد اور وجے مالیا کے مفرور ہونے کی حالت کی بنیاد پر کہا کہ مالیا کے خلاف غیر ضمانتی وارنٹ جاری کرنے کے لیے یہ معاملہ بالکل موزوں ہے تاکہ ان کی عدالت میں حاضری یقینی بنائی جا سکے۔ CBI نے عدالت کی سماعت کے دوران کہا ہے کہ جانچ میں پتہ چلا ہے کہ دیوالیہ ایئر لائنز کنگ فشر کے پروموٹر وجے مالیا نے قصداً سرکاری بینک سے 180 کروڑ روپے قرض کی ادائیگی نہیں کی ہے۔ ED کے ذریعے جانچ کیے جا رہے منی لانڈرنگ معاملے میں وجے مالیا پہلے ہی مفرور قرار دیے جا چکے ہیں۔ امریکی سپریم کورٹ نے کیپٹل ہل تشدد معاملے پر اہم فیصلے سناتے ہوئے سابق صدر ڈونالڈ ٹرمپ کو بڑی راحت دی ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ سرکاری عہدے کی حیثیت سے کیے گئے اقدامات پر سابق صدر کو استثنا حاصل ہے۔ امریکی سپریم کورٹ کے ججوں نے سابق صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی جانب سے 2020 کے صدارتی انتخابات کے نتائج کو پلٹنے کی ان کی مبینہ کوششوں پر ان کے خلاف مقدمہ چلائے جانے سے استثنا حاصل کرنے کے بارے میں ایک اپیل پر فیصلہ سنایا۔ وہیں امریکی صدر جو بائیڈن نے سپریم کورٹ کی جانب سے ڈونالڈ ٹرمپ کو سابق صدر کی حیثیت سے مجرمانہ افعال میں استثنا دینے کو ایک خطرناک نذیر قرار دیا ہے۔ واضح ہے کہ نچلی عدالت نے وفاقی فوجداری مقدمے سے تحفظ کے لیے سابق صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی درخواست کو مسترد کر دیا تھا۔ لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے صدر کے خطاب پر پیش کی گئی شکریہ کی تحریک پر بحث کے دوران کی گئی ان کی تقریر کے کچھ حصوں کو کارروائی سے حذف کیے جانے کے ایک دن بعد منگل کو کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی کی دنیا میں سچائی کو حذف کیا جا سکتا ہے، لیکن حقیقت کی دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ دراصل راہل گاندھی نے اس معاملے پر اعتراض ظاہر کرتے ہوئے لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا کے نام ایک خط بھی تحریر کیا۔ راہل گاندھی نے پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطے میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے مودی کی دنیا میں سچائی کو حذف کیا جا سکتا ہے، لیکن حقیقت کی دنیا میں سچائی کو حذف نہیں کیا جا سکتا کہا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے جو کچھ کہنا تھا میں نے کہہ دیا، وہ سچ ہے، جتنا حذف کرنا ہے کریں، سچائی تو سچائی ہوتی ہے۔ چیف جسٹس آف انڈیا CJI DY چندرچوڑ کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کو مزید نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ دہلی کے ککڑڈوما شاستری پارک اور روہنی میں نئی عمارتوں کا سنگ بنیاد رکھنے کے موقع پر CJI چندرچوڑ نے قومی راجدھانی میں ایک ہی دن میں حالیہ ریکارڈ توڑ بارش اور اس سے پہلے 2 بار آنے والی شدید گرمی کی لہر کا حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ دہلی میں اس سال سب سے زیادہ گرمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ ہمارے بنیادی ڈھانچے کو اس حقیقت کی عکاسی کرنی چاہیے جس میں ہم رہتے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی کو مزید نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ایک اہم قدم یہ ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگیوں میں قدم اٹھائیں، سبز طرز زندگی کو اپنائیں جس میں کاربن کے اخراج کو کم کرنا شامل ہے۔ تقریباً پورے ملک میں مانسون پہنچ چکا ہے، لیکن دہلی اور آس پاس کے علاقوں میں ابھی بھی بارش کی وہ جھڑی نہیں لگی ہے جس سے گرمی سے راحت مل سکے۔ محکمہ موسمیات IMD کا اندازہ ہے کہ ملک کے دارالحکومت اور آس پاس کے علاقوں میں بارش ہو سکتی ہے۔ دہلی NCR میں شدید گرمی کے بعد اب راحت کی باری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق دارالحکومت اور گرد و نواح میں ایک بار پھر موسلادھار بارش ہونے جا رہی۔ موسم کا مزاج بدلے گا تو ماحول خوشگوار رہے گا جس کا دہلی کے عوام کو بے صبری سے انتظار ہے۔ مانسون کی آمد کے بعد دہلی NCR میں کافی امس کی صورتحال ہے، لیکن اب امید کی جا رہی کہ جلد ہی اس سے راحت مل سکتی ہے۔ لوک سبھا میں تقریر کرتے ہوئے سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے کہا کہ ہاری ہوئی حکومت برجمان ہے اور عوام یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چلنے والی سرکار نہیں ہے بلکہ گرنے والی سرکار ہے۔
خیال رہے کہ پارلیمانی اجلاس کے دوران صدر کے خطاب پر دونوں ایوانوں میں شکریہ کی تحریک جاری ہے اور اس کے بعد وزیر اعظم مودی بحث پر جواب دیں گے۔ تاہم راجیہ سبھا میں وزیر اعظم مودی جواب دے سکتے ہیں۔ لوک سبھا میں شکریہ کی تحریک سے خطاب کرتے ہوئے اکھلیش یادو نے کہا کہ 15 اگست ملک کی آزادی کا دن ہے اور 4 جون فرقہ وارانہ سیاست سے آزادی کا دن ہے۔ اس الیکشن نے تقسیم کی سیاست کو توڑ دیا اور متحد کرنے والی سیاست جیت گئی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آئین جلا بخشتا ہے اور آئین کے محافظوں کی جیت ہوئی ہے۔ یہ ملک کسی کی ذاتی خواہش سے نہیں، عوام کی امنگوں سے چلے گا، یعنی اب منمانی نہیں ہوگی بلکہ عوام کی مرضی غالب ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ملک کو 5ویں بڑی معیشت بنائیں گے، لیکن فی کس آمدنی کہاں پر ہے؟ یو پی پر بحث کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جس جگہ سے وزیر اعظم آتے ہیں وہاں کی حکومت کہہ رہی کہ وہ 3 ٹریلین روپے کی معیشت بنائے گی۔ اس کے لیے 35% شرح نمو درکار ہے، جو مجھے نہیں لگتا کہ یو پی یہ سب حاصل کر پائے گا۔ سپریم کورٹ کے جسٹس بی آر گوئی نے حال ہی میں ہائی کورٹ کے کچھ ججوں میں وقت کی پابندی اور مناسب طرز عمل کی کمی پر تشویش کا اظہار کیا۔ اسی کے ساتھ انہوں نے وقت پر کیس نمٹانے کی بھی ہدایت دی۔ جسٹس گوئی نے یہ باتیں کولکاتہ میں نیشنل جوڈیشل اکیڈمی کی علاقائی کانفرنس میں کہی۔ جسٹس بی آر گوئی نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نظم و ضبط کی یہ کمی صرف وقت کی پابندی تک محدود نہیں، یہ افسوسناک ہے کہ کچھ جج اپنی ترقی کے لیے مہم چلانے کی حد تک چلے جاتے ہیں۔ ایسی کارروائیاں نظم و ضبط کے اس اصول کو کمزور کرتی ہیں جسے ہمیں برقرار رکھنا چاہیے۔ آسٹریلیائی حکومت نے ہندوستانی طلبہ کو بڑا جھٹکا دیا۔ حکومت نے طلبہ ویزا فیس دگنی سے بھی زیادہ کر دی ہے۔ یہ نظام 1 جولائی سے نافذ بھی ہو گیا ہے۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھونی البانی کی حکومت نے یہ قدم حال ہی میں غیر ملکی طلبہ کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ دیکھنے کے بعد اٹھایا۔ اب اس کا سب سے زیادہ اثر ہندوستانی طلبہ پر پڑے گا کیونکہ آسٹریلیا میں پڑھنے والے ہندوستانی طلبہ کی تعداد دوسرے نمبر پر ہے۔ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق سال 2022 میں 1 لاکھ سے زیادہ ہندوستانی طلبہ آسٹریلوی اداروں میں زیر تعلیم تھے۔ جنوری سے ستمبر 2023 کی مدت میں یہ تعداد 1,22,000 تھی۔ اب انہیں آسٹریلیا میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے زیادہ رقم خرچ کرنا پڑے گا۔ زیکا وائرس کے کیسز ایک بار پھر سامنے آنے لگے ہیں اور پونے میں اب تک اس کے 6 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ 2 حاملہ خواتین بھی انفیکشن کا شکار ہیں۔ محکمہ صحت کے اہلکار فی الحال مریضوں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ محکمہ صحت کے حکام کے مطابق پونے کے ایرنڈوانے علاقے کی ایک 28 سالہ حاملہ خاتون میں زیکا وائرس کا انفیکشن پایا گیا اور اس کی رپورٹ مثبت آئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور 12 ہفتوں کی حاملہ خاتون زیکا وائرس سے متاثر پائی گئی ہے۔ فی الحال دونوں خواتین کی حالت مستحکم ہے۔ ریزرو بینک آف انڈیا نے کہا ہے کہ 2000 روپے کے نوٹوں میں سے 97.87% اس کے پاس واپس آ گئے ہیں۔ یہ نوٹ قانونی ٹینڈر رہیں گے۔ ریزرو بینک نے ایک ریلیز میں کہا ہے کہ 19 مئی کو کاروبار کے اختتام پر 2000 روپے کے بینک نوٹوں کی کل قیمت 3,56,000 کروڑ روپے تھی۔ اب اس کو کاروبار کے اختتام پر 2000 روپے کے کل ملا کر 7,581 کروڑ روپے کے نوٹ گردش میں رہ گئے تھے۔ ریزرو بینک نے کہا ہے کہ 2000 روپے کے نوٹ قانونی ٹینڈر رہیں گے۔ سینٹرل بینک نے گزشتہ سال 19 مئی کو 2000 روپے کے نوٹوں کو گردش سے باہر نکالنے کا اعلان کیا تھا اور لوگوں کو قواعد کے مطابق بینکوں اور RBI کی شاخوں میں نوٹ جمع کرنے یا تبدیل کرنے کا موقع دیا گیا تھا۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتی ہیں۔ اللہ حافظ۔